بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گفتگو چل رہی تھی کہ شاعر نے اپنے شعر میں مرسنن مسرجن مسرج کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ غریب لفظ ہے، چونکہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس سے لیا گیا، سراج سے لیا گیا ہے یا سیف سریجی سے لیا گیا ہے۔ اس پر ایک اعتراض کیا تھا کہ کیوں یہ غریب ہے، اس کو مسرج کو سرجا یعنی باب تسریج سے اس میں مفعول مان لیا جائے، کیا مان لیا جائے؟ تسریج مصدر، اس سے اس میں مفعول ہے، تو مصدر سے اس میں مفعول کا نکلنا غریب ہے کیا؟ غریب تو ہے نہیں، تو اس طرح غرابت اس میں نہیں رہے گی۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ تسریج سے اس کو مشتق ماننا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ بئی معنی کہ مصنف نے استعمال کیا ہے کب، اور تسریج مصدر بھی آتا ہے، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے، تو اب انہوں نے مسرج مانا ہے، اس لیے اب اس کے لیے مصدر ہم مانیں گے، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ مشتق کا وجود پہلے ہو گیا اور مشتق منہ کا وجود بعد میں ہو رہا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی مان لیں سرجا سے، تو سرجا آیا کہاں سے ہے؟ سرجا کس سے آیا ہے؟ سراج سے آیا، تسریج سے آیا، تسریج تو مصدر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ خود غریب ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں کہا، سوال کیا تھا؟ فَإِن قُلْتَ لِمَا لَمْ يَجْعَلُوهُ اسْمَ مَفْعُولٍ مِّن سَرَّجَ اللَّهُ وَجْهَهُ، کیوں یہ لوگ اس کو اسم مفعول نہیں قرار دیتے سرج اللہ وجہہ سے، یعنی بخجہ سے، وحسنہ سے، تو اگر مفعول قرار دیں گے تو پھر غریب نہیں رہے گا، تو جواب دے رہے ہیں قلت ہوا اعظم من ھذا القبیل، یہ بھی غریب ہے، یعنی سرجا سے مسرج ماننا یہ بھی غریب ہے، چونکہ سرجا سے مسرج ماننے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ یہ سرجا کیا ہے، سراج سے ہے کہ تسریج سے ہے؟ سراج سے ہے یا اگر کہیں گے تسریج سے ہے تو تسریج تو مصدر آتا ہی نہیں ہے، تو اولاً تو مشتق پہلے ہو جائے گا، پھر مشتق منہ بعد میں ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ تسریج سے آیا ہے یا سراج سے آیا ہے، کہ شاعر نے تسریج مصدر فرض کیا تھا، پھر اسی سے انہوں نے مسرج مانا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سراج سے لے لیا ہو، بہرحال غرابت باقی ہے، غرابت باقی ہے۔ او ماخوذ من السراج، یا یہ سراج ہی سے لیا گیا ہو، چونکہ امام مرزوقی کہتے ہیں کہ السیف السریجی جو بولا جاتا ہے تو یہ سریج کا لفظ بھی سراج سے آیا ہے۔ کس سے لیا گیا ہے؟ سراج سے لیا گیا ہے۔ ادھر جو بتایا کہ سریجی تلوار، سریج ایک لوہار کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ لوہار کا نام ہے، تو امام مرزوقی کہتے ایسا نہیں ہے، بلکہ لفظ سریج آیا ہے سراج سے، سمجھ گئے؟ سریجی کا لفظ آیا ہے سراج سے، کیا آیا ہے؟ سریج کسی لوہار کا نام نہیں ہے، بلکہ السیف السریجی جو کہا جاتا تھا، یہ سریجی کا لفظ سراج سے لیا ہے، لوہار کا نام سریج نہیں ہے کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تلوار کو سریجی کہا گیا ہے، بلکہ خود سریجی کا لفظ سراج سے لیا گیا ہے، ان کی تلوار کو سریجی جو کہا جاتا تھا لوہار کی طرف منسوب کر کے نہیں، بلکہ اس لیے ان کی تلواروں کو سریجی کہا جاتا تھا کہ ان کی تلواروں میں جو کام ہوتا تھا بڑی صفائی ہوتی تھی، اس میں بڑی صفائی، فنیشنگ بہت زیادہ ہوتی تھی ان کی تلوار میں، اس لیے ان کے تلوار کو سریجی کہا گیا سراج سے لے کر۔ ظاہر ہے فنیشنگ اچھی ہوگی تو چمک بھی اچھی ہوگی،
اس بنیاد پر سریجی کہا گیا ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ اس لوہار کا نام سریج تھا اور اس کی طرف منسوب کر کے سریجی کہہ دیا گیا تلوار کو، ایسا نہیں ہے، یہ امام مرزوقی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور ماخوذ من السراج، یا سراج سے لیا گیا ہے، علامہ صرح بہ الامام المرزوقی رحمہ اللہ، جیسا کہ اس کی صراحت امام مرزوقی رحمہ اللہ نے کی ہے، حیث قال، اس طور پر انہوں نے کہا السریجی منسوب الی السراج، سریجی کا لفظ خود منسوب ہے سراج کی طرف، تو مسرج بھی سراج سے ہو جائے گا، جس طرح سریجی سراج سے ہیں اسی طرح، چونکہ اگر مسرج سریجی سی بھی لیا ہو تو سریجی خود سراج سے ہیں، تو مسرج بھی لاسٹ میں جا کے کہاں پہنچا؟ سراج میں پہنچا، تو یہ مسرج کا لفظ بھی سراج سے مانیں گے، چونکہ سریجی بھی سراج ہی سے ہے۔ تو تلوار کو سریجی کیوں کہا گیا؟ لوہار کی وجہ سے نہیں، سراج سے لے کے سریجی کہا گیا ان تلواروں میں کی صفائی اور فنیشنگ اچھی ہونے کی وجہ سے۔ وغیرہ وہ یجوز ہو، ممکن ہے ایکون وصفہ بذالک، کہ اس تلوار کی یہ صفت بیان کرنا، لکثرت مائی، اس کی خوب صفائی ہونے کی سے، ماء کا معنی پانی، مراد یہاں صفائی، ورونقہ، اور اس کی خود چمک، خوب چمک ہونے کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ حتی کان فیہ سراجا، گویا کہ اس میں چراغ ہے، کان فیہ سراجا، گویا کہ اس میں چراغ ہے، سمجھ گئے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس کو سرج اللہ وجہہ سے مانے، سمجھ گئے، تو پہلی خرابی تو یہ لازم آئے گی کہ مسرج اس میں مفعول کو مفعول بنانے کے لیے اب مصدر ماننا پڑ رہا، اس کو مفعول قرار دینے کے لیے، سرجا سے مفعول قرار دینے کے لیے اب مصدر ماننا پڑے گا، تو مفعول کا وجود پہلے ہو جائے گا، مصدر کا وجود بعد میں ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بھی غرابت باقی رہے گی، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سرجا سراج سے آیا ہو سکتا ہے تسریج سے آیا ہو، سمجھ میں آئی؟ کنفرم تو نہیں ہے، غرابت پھر بھی رہے گی، سمجھ میں آئی؟ بلکہ امام مرزوقی کے حساب سے یہ سراج ہی سے مانا جائے گا، چونکہ وہ سریجی کا لفظ بھی سراج سے مانتے ہیں، تو مسرج کو سریجی سے مانے یا سراج سے مانے، دونوں صورت میں ڈائریکٹ سراج سے مانیے تو سراج سے بنا ہی، سریجی سے مانیے تو بھی سراج سے ہوگا کہ سریجی خود سراج سے بنا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو تلوار کو سریجی لوہار کے نام کی وجہ سے نہیں کہا گیا تھا کہ اس لوہار کا نام سریج تھا اور ان کی تلوار کو سریجی کہہ دیا گیا، بلکہ سریجی کا لفظ سراج سے لیا گیا اور ان کے تلوار کو سریجی کہا گیا اس کی چمک دمک فنیشنگ اچھی ہونے کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ بات یہاں تک آپ کی پوری ہو گئی۔ وَمِنْهُ مَا قِيلَ سَرَّجَ اللَّهُ أَمْرَكَ، اسی قبیل سے جو کہا گیا سرج اللہ امرکا، مانا کہ حسنہ، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو حسین بنا دے، ونورہ، تو یہ سرجا کا لفظ سراج سے آیا، تسریج سے نہیں، چونکہ سراج میں چمک ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے کاموں کو بھی بارونق بنا دے۔ مخالفت، فساد کلمہ، تنافر حروف، مخالفت قیاس، غرابت سے پاک ہونا، تو تنافر کی بھی بات ہو گئی، غرابت کی بات، اب مخالفت۔ والمخالفت، مخالفت کیا ہے؟ کلمہ کا جو الفاظ اہل زبان نے وضع کیے ہیں نا، دھیان سے سنو، اہل زبان نے جو کلمہ وضع کیے ہیں، جو مفرد کلمات ہیں، ان کلمات کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اہل زبان کی طرف سے، کن کی طرف سے؟ ہاں، واضح کی طرف سے، اہل زبان کی طرف سے، انہی قوانین کے مطابق کلمہ کا جاری ہونا یہ کہیں گے کیا کہتے ہیں، قیاس کے موافق ہے، اور ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا
یہ کہیں گے مخالفت قیاس ہے۔ تو اب مخالفت قیاس کا معنی کیا ہوگا؟ اہل زبان نے جو مفرد کلمات وضع کیے ہیں انہی اہل زبان کے بیان کردہ قوانین کے خلاف کلمہ کا جاری ہونا، سمجھ گئے؟ یہ ہے مخالفت قیاس۔ مثلاً اہل زبان ہی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے اکٹھا ہوں گے تو وہاں ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب اگر آپ کسی کلمہ کو ایسا لائیں کہ اس میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہیں پھر بھی آپ اس میں ادغام نہیں کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ واضح کلمہ کے بیان کردہ قاعدے کے یہ خلاف ہے، تو یہ مخالفت قیاس ہو جائے گی۔ جیسے الحمدللہ العلی الاجلل، الحمدللہ العلی الاجلل، اجلل ہے ڈبل لام آ گیا نا، جب ڈبل لام ہے تو دو لام ایک جنس کے جب دو حرف آ گئے ہیں تو ادغام ہونا چاہیے تھا، اجل ہونا چاہیے تھا، تو اجلل کر دیا بغیر ادغام کے، تو کہا جائے گا کہ واضح کے بیان کردہ قانون کے خلاف یہاں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ مخالفت قیاس ہے، اور مخالفت قیاس ہونے سے کلمہ فصیح نہیں رہ جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھو والمخالفت، مخالفت کہتے ہیں کس کو ہے؟ ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعہ، کلمہ کا وضع کردہ مفرد الفاظ یا مفرد موضوع الفاظ کے قانون کے خلاف جاری ہونا، عانی خلافہ ما ثبت عن الواضح، یعنی اس قانون کے خلاف، علی خلاف ما ثبت عن الواضح، یعنی اس قانون کے خلاف جو واضح سے ثابت ہے، اہل زبان سے ثابت ہے۔ جیسے الاجلل، واضح کا قانون یہ ہے کہ ادغام ہوگا، دو حرف ایک جنس کے ادغام ہوگا، اب یہاں بغیر ادغام کے لایا، دیکھ رہے ہو؟ نحو الاجلل بفک الادغام، بغیر ادغام کے، یہ واضح کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے مخالفت ہو گئی۔ جسے لفظ اجلل بغیر ادغام کے اس کے قول الحمدللہ العلی الاجلل میں، سمجھ میں آئی؟ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ قیاس کیا چاہ رہا تھا؟ کرول قیاس الاجل، قیاس چاہ رہا تھا الاجل ادغام کے ساتھ، اور یہاں لایا بغیر ادغام کے، یہ مخالفت قیاس ہے، قیاس کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح کے قانون کے خلاف ہونا چاہیے، اگر واضح کے قانون کے خلاف نہیں ہے، آپ کی سمجھ کے خلاف ہے، تو اس کو مخالفت قیاس نہیں کہیں گے۔ مثلاً اب یہاں سے سوال کا جواب دینا، جیسے آل رسول بولتے ہیں نا، آل اصل میں کیا تھا؟ اہل، کیا تھا؟ تو اہل پہ ہا کو حمزہ سے بدل کے آل کر دیا، پہلے تو حمزہ تھا ہی، ہا کو بھی حمزہ کر کے آل کر دیا، تو ہا کو حمزہ سے بدلا۔ اسی طرح معاون، معاون پانی، معاون اصل میں تھا موہن، کیا تھا؟ تو لاسٹ میں ہا تھا، اس ہا کو بھی حمزہ بنا دیا، واو کو الف کر دیا، تو واو کو الف تو کیا جاتا ہے، واو کو الف کیا جاتا ہے، ما قبل مفتوح ہے تو واو کو الف سے بدلا جاتا ہے، لیکن ہا کو حمزہ سے بدل دیا۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، پورے صرف کی کتابیں آپ ڈھونڈ دیجیے، ہا کو حمزہ سے بدلیں گے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بظاہر صرفی قانون کے خلاف ہے۔ اسی طرح کہ ابا یابا، ابا باب فتح یفتح سے ہے، فتح یفتح کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی آئے گا اس کے عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہوگا۔ ابا یابا میں حرف حلقی عین لام میں ہے، یہ نہیں ہے، نہ عین میں ہے، عین میں، نہ تو لام میں۔ اسی طرح عورا یا عورو، عورا، تو یہاں بھی عین لام میں واو اور راء ہے، یہ بھی فتح یفتح سے ہے۔ فتح یفتح کا قاعدہ کیا ہے کہ اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی، اس میں بھی حرف حلقی نہیں ہے، تو قاعدے کے خلاف ہے نا۔ اس حساب سے اس کو بھی مخالفت قیاس کہنا چاہیے، تو کرے یہ مخالفت قیاس نہیں ہے، یہ مخالفت قیاس
ایسا اہل زبان نے استعمال کیا ہے، ایسا ہاں اہل زبان کے خلاف ہوگا تب کہیں گے مخالفت قیاس، صرفیوں کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اہل زبان کا ہے، اہل عرب کا۔ تو اہل عرب نے خود اہل کو آل بنایا، موہن کو ما بنایا، اور ابا یابا کو فتح سے مانا، عوارا یعور کو رکنا یرکنوں کو فتح سے مانا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اب ان کو نہیں کہیں گے کہ یہ مخالفت قیاس ہے، لہذا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ مخالفت قیاس یہ بھی ہے، صرفی قانون کے خلاف ہے، تو ان کو بھی غیر فصیح کا صرفی قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، عربیوں کے قانون کے خلاف ہونا چاہیے۔ واضح نے جو وضع کیا ہے ان کے استعمال کے خلاف اگر ہوا تو کہیں گے مخالفت قیاس ہے، واضح نے جس طرح وضع کیا ہے اس کے خلاف استعمال کریں گے تو ہاں۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھو تو فنحو آلو، اب یہ اعراب حکائی آلو، اور اگر لفظی اضافہ کریں گے تو ہو جائے گا عالن، لیکن آپ کے یہاں نحوی کیا کہتے ہیں وہ اعراب حکائی پڑھنا ہے، چونکہ اس معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر تب بنے گا یہ مضاف علیہ۔ سمجھ میں آئی؟ تو نحو آلن اعراب حکائی، وماؤن ابا یابا عوارا یعورو، یہ سب فصیح ہے، صرفی قانون کے خلاف ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کیا ہے؟ اہل وضع اہل زبان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اہل زبان کے خلاف ہوگا تب مخالفت ہوگی، فصیح ہے، کیوں؟ لأنہ ثبت عن الواضح، اس لیے کہ اس طرح جو ہوا ہے یہ واضح ہی سے ثابت ہے، اہل وضع سے ثابت ہے، اہل زبان سے ثابت ہے، اہل زبان کی مخالفت ہوگی تو مخالفت قیاس کہیں گے۔ کذالک قیل، آ گیا سمجھ میں؟ اب آگے دیکھیے، فصاحت فی المفرد، تنافر سے پاک ہونا، غرابت سے پاک ہونا، مخالفت قیاس سے پاک ہونا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں، اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ان تینوں سے خالی ہونا تو یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہو۔ کس سے خالی ہو؟ کراہت فی السماع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لفظ ایسا ہو کہ سننے میں خراب نہ لگے، تنافر بھی نہ رہے، غرابت بھی نہ رہے، مخالفت قیاس بھی نہ رہے، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ سننے میں خراب، تب ہوگا فصیح۔ یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو کذالک قیلا، اسی طرح کہا گیا ہے فصاحت المفرد خلوص مما ذکر، فصاحت مفرد کیا ہے؟ مفرد کا خالی ہونا ان چیزوں سے جو مذکور ہوئی۔ کیا مذکور ہوئی؟ تنافر، غرابت، مخالفت قیاس، ان سے خالی ہونا۔ وہ من الکراہت فی السماع، اور کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا۔ سمجھ گئے؟ یعنی لفظ ایسا ہو کہ آپ کی سماعت اس کو ناپسند کرے، آپ کی سماعت، تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر کراہت فی السماع ہے، وہ فصیح نہیں ہوگا ان لوگوں کے حساب سے۔ کہ بِأَن تَكُونَ اللَّفْظَةُ، کہ لفظ اس طرح ہو بحیث یمجہ السمع، کہ سماعت اس کو ناپسند کرتی ہو، سماعت اس کی طرف تھوکتی ہو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اصلی معنی ہے ناپسند کرنا۔ وَيَتَبَرَّأُ مِن سِمَاعِهَا، اور اس کے سننے سے برات کا اظہار کرتی ہو، یعنی سننا، جیسے الجرشہ کا لفظ ہے، جیسے ہاں، تو کہہ رہے کہ اس میں تنافر تو نہیں ہے، ادا کرنے میں دشواری تھوڑا ہے، غرابت بھی نہیں ہے، غرابت بھی نہیں ہے، یہ لفظ استعمال میں آتا ہے، قانون کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فصیح نہیں ہے لوگوں کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سننے میں خراب لگتا ہے، جرشہ کا لفظ سننے میں ہم لوگوں کو تو نہیں لگے گا، ہمارا اعتبار نہیں ہے، اہل عرب کا اعتبار ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو جیسے لفظ جرشہ فی قول ابی طیب، ابو طیب کے قول میں، یہ متنبی کی کنیت ہے، یہ اس نے جرشہ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ غیر فصیح استعمال کیا، اس لیے اس کا شعر فساد سے گر گیا۔ شعر سنو، اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ مبارک الاسم اغر اللقب، بابرکت نام والا،
روشن لقب والا، کریم الجرشہ، کریم من شریف، جرشہ کا من نفس، شریف نفس والا، شریف النسب اور باعزت نسب والا. سمجھ گئے؟ لفظی ترجمہ پہلے لفظ کا سنو. اگر کہتے کس کو؟ اس گھوڑے کو جس کی پیشانی پہ سفیدی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اصل میں اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا اگر کا لفظ، پھر بعد میں ہر روشن چیز کے لیے استعمال ہونے لگا. ہر روشن چیز کے لیے. ہاں، کربل اگر و من الخیل الابیض الجبہا، اگر یہ لیا گیا ہے اس گھوڑے سے جو سفید پیشانی والا ہو. ثم استعیر لکل واضح معروف، پھر اس کا استعارہ کیا گیا ہر واضح اور مشہور چیز کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک گروہ کہتا ہے کہ تنافر، غرابت، مخالفت سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا چاہیے. جیسے لفظ جرشہ ہے اس طرح کا لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کراہت فی السماع ہے. اسے متنبی نے استعمال کیا، اس کے اندر کراہت فی السماع، اس لیے اس کا شعر فصاحت سے گر گیا. وفیہ نظر، ماتن کہتے ہیں کہ اس شرط میں نظر ہے. جمہور یہ شرط نہیں لگاتے ہیں، جمہور علماء بلاغت اس کی شرط یہ کچھ لوگ لگاتے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اس میں نظر ہے. نظر کیوں ہے؟ کہ بھائی یہ بتاؤ، کوئی بھی لفظ جو سننے میں خراب لگتا ہے کیوں؟ یا تو اس لیے لگتا ہے کہ وہ لفظ سرے سے استعمال میں ہے یہ نہیں ہے، استعمال میں اس لیے سننے میں خراب لگتا ہے. تو اگر اس لیے کراہت فی السماع ہے کہ وہ لفظ استعمال میں نہیں ہے، تب تو یہ تو غرابت ہی میں داخل ہے. کیونکہ غریب اسی کو کہتے ہیں نا جو لفظ استعمال میں نہ وحشی ہو، غیر مانوسر استعمال ہو. سمجھ میں آئی؟ تو کراہت فی السماع اگر اس وجہ سے ہے کہ وہ لفظ استعمال میں نہیں آتا، یہ تو غرابت ہی میں داخل ہے. الگ سے یہ قید بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غرابت کی قید سے یہ خود بخود نکل جائے گا. چونکہ جو لفظ غیر مانوسر استعمال ہوگا وحشی ہوگا تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور سننے میں بھی خراب لگے گا. تو غریب نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سارے چھٹ جائیں گے. جس کا معنی واضح نہیں ہے وہ بھی چھٹ جائیں گے، اور جو سننے میں خراب لگ رہا ہے وہ بھی چھٹ جائیں گے. تو الگ سے یہ قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو غرابت ہی میں شامل ہے، چونکہ ایسا لفظ غریب ہوتا ہے، عام طور پر وحشی ہوتا ہے جو سننے میں خراب لگتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ قید الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں تھی. نظر ہے کیوں؟ لأن الکراہۃ فی السماع انما ہی من جہت الغرابۃ المفسرۃ بالوحشیہ، کہ کراہت فی السماع یہ تو غرابت کی وجہ سے ہے جس کی تفسیر وحشی سے کی جاتی ہے. جیسے تکاتم، تکاتم یہ بالکل کیرلا والوں کی طرح زبان ہے، عربی ورڈ ہے. یہ پتہ نہیں کون صاحب تھے، یہ جاہز یا کون تھا، اچانک وہ گھوڑا کسی سواری سے یا کہیں پھسل کے گر گئے. وہ تو جب گر جاتے ہیں، جیسے آپ ہی اچانک بازار میں جاؤ بائک لیتے ہو یا ایسی اور گر جاؤ تو لوگ جمع ہو جائیں گے نہیں؟ تو لوگ تو جمع ہوتے ہیں اٹھانے کی نیت سے، ہمدردی کے لیے گر گیا بیچارہ اٹھانا. لیکن جو گرتا ہے ان کو یہ خراب لگتا ہے، جو گرتا ہے ان کو خراب لگتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے، گاڑی والا خاص کر کے بائک کو چلاتا ہے جو، وہ خاص کر کے جب گرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے، کسی کی نظر نہ پڑے، ہے نا مقبول؟ ہاں بائک چلاتا ہے. تو وہاں اگر لوگ جمع ہو گئے تو ان کو خراب لگتا ہے. تو ایسے ہی یہ گر گئے تھے تو لوگ جمع ہو گئے تو کرتا تم لوگ جمع ہو گئے، مفرن کو ہٹو یہاں سے، چونکہ ان کو خراب لگا تھا. تو اب یہ کہہ رہے کہ دیکھو تم وفرن قو، یہ دونوں الفاظ وحشی ہیں تو سننے میں بھی خراب لگ رہا ہے، سننے میں بھی. تو جو وحشی ہوگا وہ سننے میں خراب بھی لگے گا، معنی تو ظاہر نہیں بھی ہوگا اور سننے میں بھی خراب لگے گا. تو یہ کراہت فی السماع کی الگ سے قید لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایسے الفاظ تو غرابت کی قید ہی سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے تم وفرن قو ونحو ذالک، اور اس کے مثل. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں،
یہ قید لگانا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کراہت فی السماع جو سننے میں خراب لگتا ہے اس کا تعلق کسی لفظ سے نہیں ہوتا ذاتی طور پر، بلکہ اس لفظ کے ادا کرنے والے سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ لفظ جو ادا کر رہا ہے اگر اس کی آواز اچھی ہوگی تو وہ لفظ سننے میں اچھا لگے گا، اور اگر آواز خراب ہوگی تو وہ لفظ سننے میں بھی خراب لگے گا۔ مثلا کسی کی آواز بہت بھونڈی ہو تو وہ کوئی بھی بات بولتی ہے تو کوئی بھی اگر بولے گا وہ تو خراب لگے، سننے میں خراب لگتی ہے وہ۔ لیکن وہیں جو ہے کوئی اچھی آواز والا ہے تو کیا لوگ فدا ہو جاتے ہیں، فدا نہیں ہوتے ہیں؟ بھئی گفتگو تو سبھی کرتے ہیں، کہتے وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھول جڑتے ہیں۔ پھول کیا چڑھتا ہے جی؟ یہ کہ ان کی آواز اچھی ہے۔ اب یہ نعت خواں لوگ ہوتے ہیں اچھی آواز والے تو ان کی نعت سنتے ہیں لوگ، جن کی اچھی آواز نہیں وہ نعت پڑھنے لگے، جو بیٹھے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کراہت فی السماع یہ قید لگانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نغمگی سے ہے۔ کس سے ہے؟ ہاں، آواز اچھی ہوگی تو لفظ سننے میں اچھا لگے گا، اور اگر خراب ہوگی تو سننے میں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے یہ قید مت لگاؤ۔ قیلا کہا گیا ہے یہ قید لگانا اس لیے غلط ہے کہ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمَاعِ وَعَدْمَهَا، اس لیے کہ کراہت فی السماع یعنی سننے میں مکروہ ہونا یا مکروہ نہ ہونا، ناپسند ہونا یا ناپسند نہ ہونا، ترجعان الی طیب النغم، یہ ان دونوں کا تعلق اچھی نغمگی سے ہے، و عدم الطیب اور نغمگی اچھے نہ ہونے سے ہے۔ یعنی اچھا لگے گا سننے میں اگر نغمگی اچھی ہوگی، اور خراب لگے گا اگر نغمگی اچھی نہیں۔ لا الی نفس اللفظ، خود لفظ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن شارع کا ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیرش شاہ تو ایسا ہے اچھی آواز والا بولے یا خراب آواز وہ خراب لگتا ہے، وہ ہاں جیرش شاہ خراب لگتا ہے، نفس خراب، لفظ نفس بولے خراب نہیں لگتا ہے، نفس کی جگہ جیرش شاہ بولے خراب لگتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں نغمگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کتنی شاندار آواز والے ہو وہ لفظ سننے میں اچھا یہ تکا کا کبھی اچھا نہیں لگے گا، جو استعمال ہو تکا کا تم یہ اچھا نہیں لگے گا، یہ آدیواسیوں کی طرح اور ان کی طرح آواز ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں شارع فی ہے نظر میں، یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ کراہت فی السماع کا تعلق لفظ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نغمگی سے ہے، تو کرے یہ صحیح نہیں، اس میں نظر کیوں؟ للقطع باستکراہ الجرشا دون النفس، جرشا کے لفظ کا مکروہ ہونا یقینی ہونے کی وجہ سے، نہ کہ لفظ نفس کا مکروہ ہونا۔ لفظ نفس مکروہ نہیں ہے، مع قطع النظر عن النغم، نغمگی سے قطع نظر کرتے ہوئے جرشا ناپسند ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کراہت فی السماع، عدم کراہت فی السماع کا تعلق نغمگی، عمدہ نغمگی اور غیر عمدگی نغمگی میں اس سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس